اچانک یاد آیا کہ میں نے تو بیٹھنا تھا. اب میری پوزیشن دیکھیں, میں کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہوں کہ بیٹھنے کے قریب ہوں؟ اگر تو میں بیٹھنے کے قریب, یعنی مثال سے سمجھ آ گیا, اگر تو میں بیٹھنے کے قریب ہوں تو مجھے بیٹھ جانا چاہیے, لیکن اگر میں کھڑے ہونے کے قریب ہوں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیوں؟ وجہ یہ بتائیں جو نے کہا مجھے کھڑا ہو جانا چاہیے. قیام فرض ہے اور بیٹھنا کیا تھا؟ اور اگر میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں تو میں نے ترجیح کس کو دی ہے؟ دوبارہ بیٹھ گیا ہوں تو میں نے واجب کو پریفرنس دی کس کے اوپر؟ تو نماز ختم ہو جائے گی. نہیں آ رہی آواز؟ پہلے آ رہی تھی آواز. یہ مجھے لگتا ہے کہ کیا نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی چکر ہے, مطلب یہ جو اونچا ہو جاتا ہے تو شاید اس کی وجہ ہے, یا پہلے تو جا رہی تھی آواز. وہ میں اندر تو نہیں جا سکتا نا اس کے, اب اتنا ہی ہو سکتا ہے, میں کیا کروں. وہ شیخ صاحب, اچھا مطلب کوئی تو یار آواز تو جائے نا, کوئی ہنسی کا کہکا چلا جاتا ہے اندر لیکن کچھ بھی نہیں جا رہا. اچھا اب دو ہو گئے ہیں, اللہ کرے چلی جائے. اب جا رہی ہے وقاص اور ارمش, آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز؟ اوکے اب ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اسپیکروں کا ہے تھوڑا سا پرابلم مجھے لگتا ہے. چلیں جی, میرے خیال سے اب اس کو آگے بڑھتے ہیں. تو جاوید صاحب سمجھ آ رہی نا اب آپ کو؟ یعنی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے فرض کے اوپر ترجیح دے دی واجب کو تو نماز ہماری ختم ہو جائے گی, اور ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے, اور اس کے بعد ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک اور سوال اسی موقع پہ سمجھ جاتے ہیں. فرض کر لیں میں نے سجدہ سہو کرنا تھا اور اب وہ میں نے نہیں کیا, ایک دفعہ سلام پھیر لیا, دوسری دفعہ بھی سلام پھیر لیا, اب وہ 4 رکعتیں دوبارہ پڑھنے کو دل کس کو کرتا ہے اگر سجدہ سہو نہ کیا؟ تو اب کیا بنے گا جناب؟ اب سجدہ سہو بھول گئے, آپ نے سجدہ سہو کرنا تھا, اب کیا کریں جناب؟ امام شاکر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہاں پھر بند ہو گئی ہے. چھوٹا والا تو میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی گلوبل پرابلم ہے. میں یار کوئی سیاسی لیڈر تو نہیں ہوں, اتنے سارے مائک کھڑے کر دیے میرے سامنے. اچھا اب آ رہی ہے؟ ہاں اوکے اب آ رہی ہے. میرے خیال سے کچھ چیز ہل جاتی ہے اس کی وجہ سے شاید. ہاں یہ مسئلہ پھول کا ہے کہ پھول کدھر جائے گا. اوکے, تو یعنی یہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واجب کو ہم دیکھیں گے نماز میں واجبات کون سے ہیں. پھر ختم ہو گئی یار, تم ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. میرے خیال دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ تاکہ آواز جا سکے تھوڑی سی نا. مجھے لگتا ہے کوئی چیز ہل جاتی ہے یا کوئی پیچھے سے پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ مسئلہ بن جاتا ہے اس کا. اچھا, فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا, فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا, یہ کیا ہے؟ واجب ہے. واجب ہے, یعنی فرض تو ہم نے پڑھ لی تھا قرات کی کچھ مقدار, لیکن اس کو واجب یہ ہے کہ کیا فاتحہ کو پڑھنا واجب ہے کہ نہیں, اس پہ اختلاف ہے نا. تو یعنی یہ آپ اس کو فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں, کیونکہ آخری میں نہیں ہے واجب. جو فرض نمازوں کی 2 آخری رکعتیں ہوتی ہیں, آخری 2 رکعتیں, اس میں آپ کچھ بھی نہ پڑھیں. آپ تشہد سے اٹھے اور یوں کھڑے ہو کے پھر دوبارہ رکوع میں چلے جائیں, کچھ بھی نہ پڑھیں, الحمدللہ بھی نہ پڑھیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک کام شروع کر دیں, لیکن ہاں ایسے اماموں کو ڈھونڈیں آپ لوگ. تو یعنی یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے پڑھنی ہے رکعت, کوئی نہ کوئی صورت ملا کے پڑھنی ہے. اور فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملانی ہے. فاتحہ کے ساتھ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر آپ نے فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت نہیں ملائی لیکن کم از کم 3 رکعتیں ضرور پڑھنی ہے. لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دی فاتحہ تو نماز نہیں ہوگی اس کی, کیونکہ جان بوجھ کے واجب کو چھوڑنا ختم ہو جائے گی نماز اس کی. یعنی اس کی جو مقدار ہے نا اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو فرض نماز کی, کیونکہ آخر میں نہیں ہے نا, شروع کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں. شروع کے اندر کی ہے کہ آپ کو کم از کم اس میں, یعنی اس کو فرض اور واجب دونوں اس کے زمرے میں آ جاتی ہے چیز, وہ ایک ہی جگہ چیز آ جاتی ہے.
اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے کوئی دوسری صورت بھی ملانی پڑے گی ہمیں، یعنی یہ بھی واجب میں سے آتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے فرض کی 2 رکعتیں ہیں، پہلی 2 رکعتیں اس میں سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، اب کوئی اور صورت نہیں ملائی آپ نے، وہ ملانی ہے، کم از کم 3 آیتیں ملانی ہے، تو یہ واجب ہے یہ بھی۔ اس کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے چھوڑ دی، فرض کریں سورہ فاتحہ کے بعد ہی آپ نے رکوع کر دیا تو پھر یہ واجب چھوٹ گیا آپ سے۔ یعنی اس کو ہم نے خیال رکھنا ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کم از کم 3 چھوٹی آیتیں 1 بڑی آیت کو ملانا ہے ہم نے۔ انا اعطیناک الکوثر جو سب سے مختصر صورت ہے وہ پڑھ لیں، بے شک فرض ہو جائے گا آپ کا، وہ رکعت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر کچھ بھی نہیں پڑھا، صرف سورہ فاتحہ پڑھی اور رکوع میں چلے گئے بھول کے، تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اس کے علاوہ جو ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں کوما کرنا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب سجدہ رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ جب ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، دیکھیں یہ واجب ہے۔ یہ ہم لوگ بہت کمزوری کرتے ہیں، خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے کہ رکوع کیا اور یہاں سے اٹھے نہیں ہیں اور چلو جی کون اٹھے گا، تو سیدھے نیچے چلے جاؤ، جی جانا تو نیچے ہی ہے نا، تو یہیں سے اور نیچے چلے جاؤ۔ تو اس لیے اس میں بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ سیدھا کھڑا ہونا، سمع اللہ لمن حمیدہ، اطمینان کے ساتھ۔ جب آپ کو اطمینان آ جائے پھر آپ سجدے میں چلے جائیں اس کے بعد۔ اور جو یہ نہیں کرے گا جان بوجھ کے، اگر کمر کی تکلیف نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، تو نماز نہیں ہوگی، جان بوجھ کے چھوڑ دے گا اس کو۔ اور اگر غلطی سے بھی چھوڑا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس کو۔ اس لیے اس کو بہت ہی اہم چیز ہے، اس کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان بھی جب ہم اوپر اٹھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا اٹھ کے پھر دوبارہ، خواتین میں ہم نے عام طور پہ چیز دیکھی ہے کہ وہ تھوڑا سا اٹھنے کے بعد پھر دوبارہ چلی جاتی ہیں، پوری طرح بیٹھتی بھی نہیں ہیں۔ غلط ہے یہ، اطمینان سے بیٹھنا، جب آپ کو سکون ہو جائے پھر اللہ اکبر۔ اصل میں نماز آپ کو وقار سکھاتا ہے، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو، نماز کو۔ یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے جو کہ ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح پورے جو نماز ہے اس کے اندر سکون سے پڑھنا، اس کو پوری نماز کو سکون سے پڑھنا، چاہے وہ کھڑا ہونے کا معاملہ ہے چاہے بیٹھنے کا معاملہ ہے، سکون کے ساتھ سارا کچھ، یہ بھی واجب ہے۔ ایک دفعہ آپ نے مشہور حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں بھی دونوں حدیث آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، آگے تیز نماز پڑھی، آپ نے کہا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر آ گیا، پھر 3 دفعہ اس نے ایسا کیا، آپ نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، کہ جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز تمہاری نہیں ہوئی۔ تیسری دفعہ کہا یا رسول اللہ آپ بتا دیں، مجھے نہیں پتہ چل رہا میری کیا خامی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ بھئی دیکھو آپ اس کو سکون کے ساتھ پڑھو، تعدیل ارکان جسے ہم کہتے ہیں نا، کہ آرام کے ساتھ ٹھہر کے نماز کو پڑھو، جلدی بھی نہ ہو، سواری مل جائے گی انشاءاللہ، تو آرام سے اپنی نماز کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے مد نظر ہمیشہ سے چیز رہنی چاہیے۔ اور اسی طرح قاعدہ اولا جو پہلا قاعدہ ہے اس کے اندر التحیات کی مقدار بیٹھنا، یہ بھی واجب ہے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ اگر وہ واجب چھوڑ دیا تو پہلے قاعدے میں، یعنی 4 رکعتوں کی نماز ہے اس میں پہلے قاعدے میں بیٹھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ تو یہ کچھ نماز کے واجبات تھے جو کہ ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ یہ آگے آ جائے گا، لیکن اس میں بنیادی طور پہ اختلاف ہے کہ تکبیر تحریمہ کے اندر ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں۔ اس میں 2 روایتیں ہیں، اس میں 2 روایتیں ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، وہ نماز کہاں رکھیں گی، کیا مطلب دونوں قسم کی روایات ملتی ہیں۔ جس کو ترجیح دے دی تو اس میں کوئی بہت زیادہ یوں کہہ لیجیے کہ اس میں بہت زیادہ اس میں اختلاف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں قسم کی روایت ہیں، جس نے جس روایت کو لے لیا تو وہ ٹھیک ہے اس میں۔ لیکن اس میں کئی دفعہ بہت شدت اختیار کی جاتی ہے ہمارے ہاں، جو کچھ ہمارے سلفی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، کئی حدیث میں فرق نظر نہیں آتا، تو ہمیں عورت اور مرد کی نماز ایک طرح کی ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ روایتوں میں فرق نظر آتا ہے۔ کوئی اور؟ 4 فرض میں اگر مطلب آدمی رکھتا ہے یہاں کے بعد دوسری بھی پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس کو۔ سمجھ آ گئی سوال کی؟ دوسری رکعت کے اندر اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اس کی مقدار کیا تھی؟
अत्तहियात के बराबर, और वो उसने अब भूल के पढ़ दिया है, उसने आगे दरूद शरीफ शुरू कर दिया है, तो अब वो उसको सजदा सहव करना पड़ेगा। जी हाँ, मिकदार से अत्तहियात पढ़ ली ना आपने, मिकदार तो वही है जो आपने पढ़ ली, चाहे तेज़ पढ़ी चाहे आहिस्ता पढ़ी, वो तो पढ़ लिया आपने, यानी जो कम से कम भी वही होगी ना जो आपने पढ़ ली, तो वो आपने पढ़ लिया, पर गलती से दरूद शरीफ शुरू कर दिया आपने, और दरूद शरीफ भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन यहाँ तक पढ़ लिया, फिर सजदा सहवी करना पड़ेगा, वो कोई मसला नहीं है।